السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق ویلاگز اور ریاض ڈیجیٹل. اور آج ہم موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب کے پاس. آپ سب ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. تو آج عمران خان کا القادری ٹرسٹ میں فیصلہ بھی آیا، اور اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف اور عوامی کا جو کنیکشن تھا وہ بھی بظاہر بحال ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس کے تناظر میں آج اطہر صاحب سے بات کرتے ہیں. اطہر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اطہر صاحب، آج عمران خان کو سزا ہوئی، کیسے دیکھ رہے ہیں اس سزا کو؟ آپ کے لیے کوئی ان یوزول تھا اس میں، یا اوور آل جو ریئیکشن بھی آ رہا ہے سارا، تو کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، پہلے تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کم از کم وہ فیصلہ تو آزاد ہوا نا. کافی دنوں سے وہ بیچارہ فیصلہ بھی جو ہے وہ مقید لگ رہا تھا ہمیں. بالکل. کب پتہ نہیں چل رہا تھا کب آئے گا وہ بیچارہ. تو کم از کم وہ فیصلہ آزاد ہوا، اس کی خوشی ہوئی. باقی دیکھیں، یہ جو سزا ہے میرے خیال میں یہ جتنا ڈیلے ہوتا اس میں عمران خان صاحب کو نقصان ہو رہا تھا. اس لیے کہ جس قسم کی سزائیں اب تک ہم نے ان جونیئر کورٹ سے، لوور کورٹ سے دیکھی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ ایک جو وہاں پہ سماعت کی مار نہیں ہے ہائی کورٹس کے اندر. تو اور وہ پہلی بھی جو ان کی سزاؤں کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. تو یہ تو جتنی جلدی پروسیس مکمل ہوتا اتنی جلدی عمران خان صاحب جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اب ایک اور جو تحریک انصاف کے اندر جو سورسز ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ ہم اس سزا کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں. سزا تو انہوں نے دینی ہے، اس لیے کہ صحافیوں نے بھی پہلے خبریں دے دیں کہ جی سزا 10 اور 14 اور 10 اور اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں. تو سزا تو انہوں نے دینی ہے، لیکن یہ ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ 17 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن نے بیٹھنا ہے اور نئے ججز آنے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی جو بھی وہاں پہ ڈی بی بنے گا، ڈویژنل بینچ بنے گا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ معاملہ وہاں پہ نہیں ٹھہرے گا. نئے ججز اور جس قسم کے نام پرپوز کیے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کا الزام یہ ہے کہ ان ججز کو لا کے پھر یہ مقدمات ان کے سامنے لگائیں گے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ جلدی سے فیصلہ آئے تاکہ اس کو چیلنج کیا جائے. تو نہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کو اس کا کوئی نقصان ہے، نہ ہی یہ کوئی قانونی طور پہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے. اور جس قسم کی توجیہات پیش کی گئیں کہ جی خان صاحب کمرہ عدالت میں نہیں ہیں، تو بھائی وہ ماضی میں جب ان کو جج بشیر صاحب نے سزا سنائی تھی اس وقت بھی خان صاحب عدالت میں نہیں تھے کمرے میں. وہ فارم 342 کا اپنا بیان لینے گئے ہوئے تھے. بشرا بی بی بھی وہاں پہ نہیں تھی. تو مجھے نہیں لگتا، یہ ایک کوشش ہے وہ اس کی، اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. اس سے زیادہ مجھے اور اس میں کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اطہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ظاہر ان کے سپورٹر ووٹر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. جو خبریں کل سارا دن چلتی رہیں، ظاہر اس کی تردید بھی کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں آ گئی، لیکن ظاہر بظاہر ایک رابطہ تو اسٹیبلش ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالآخر آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ انگیج کریں، کیونکہ 20 تاریخ بھی قریب آ رہی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان کے لوگ امریکہ میں بھی مختلف جگہوں پہ، تو اس چیز کو تھوڑا سا کنٹین کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم وہ ہے، یا ٹرک کی بتی ہے، یا کوئی جینون کوئی کسی ہم ریپروچمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ریئلائزیشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے پارٹ پہ بھی ریئلائزیشن ہے، جو کہ ایون کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں پرائیویٹ محفلز میں کہ اس طرح کا سیاسی استحکام ہم نہیں لے کے آ سکے. کوئی کاؤنٹر جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل نیریٹو، وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جس طرح کا ایک جو نیریٹو بنا لیا اس سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. میں اور آپ کیا بات کر رہے ہیں عمران خان، کل کیا ہم بات کریں گے عمران خان، پرسوں ہم کیا بات کریں گے عمران خان. اس ملک میں مسلسل عمران خان کے نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں میڈیا پہ، پر مسلسل بات آپ اسی کی کرتے ہیں. تو اب یہ ریئلائز دوسری طرف بھی ہوگا. یقیناً اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی پارٹی ہے، انہوں نے ووٹ لیے ہوئے، تو ان کے ساتھ ہمیں انگیج تو کرنا پڑے گا. اور یہ جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں یہ اور وہ، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ مذاکرات اس لیے شروع ہو رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ طے ہو گیا ہے. مطلب چاہے وہ انگیجمنٹ کا طے ہوا ہے، ارلی مراحل میں ہے، تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے پہلے ہی بحال ہو چکے تھے اور وہ پیغام رسانی بھی ہو رہی تھی. اور اب میرے خیال میں اس کو ایک فارمل طریقے سے ہمیں ایک چیز سامنے نظر آئی ہے. اس میں لوزر جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کے دوستوں کو خدشہ ہے کہ ہم لوزر ہوں گے اگر ان کا کچھ ہو گیا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور تحریک انصاف تو یہی کہتی ہے کہ جی ہم نے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے، ہم عوامی ووٹ سے آئیں گے. اگر آپ نے دوبارہ کسی کی مدد لے کے آنا ہے تو پھر تو وہ آپ کا پورا بیانیہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ رابطے بحال ہوئے ہیں، ریئلائزیشن ہے
کہ جی خان پہ ریڈ لائن لگ گئی, وہ دوبارہ نہیں آ سکتا, ریڈ لائن تو ختم ہو گئی, اب تو میرے خیال میں ریڈ انک ہی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک صوبے میں حکومت بھی بن گئی, ادھر ان سے انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے, تو سب کچھ چل رہا ہے. تو یقیناً یہ جو سیاسی دباؤ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں ایک طرح سے خان صاحب سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو اوورآل کیا لگتا ہے کہ اگلے چند ماہ میں ہمیں جو سیاسی صورتحال ہے اپوزیشن کو لے کر, کیا حکومت, ایک طرف حکومت کا رویہ آپ نے دیکھا کل کی پریس کانفرنس اتنے نالاں اور غصے میں نظر آ رہے تھے کہ جیسے شاید وہ بیرسٹر گور نے جو کچھ کہہ دیا تھا اس پہ پھٹے پڑے تھے یا کیا مسئلہ تھا. تو حکومت کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ وہ نظر نہیں آتا کہ جی مفاہمت کی جسے سیاست کہا جاتا ہے, چلیں یار اگر ہم 10 کام نہیں کر سکتے 3-4 تو ہم کر کے بیٹھ جائیں, آپس میں تھوڑا انگیج کریں, آخرکار ہم سیاسی پارٹیاں ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن وہ بظاہر بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہے ہیں. خواجہ آصف وغیرہ ہم نے بیانات دیکھے. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اپوزیشن کو لے کر کچھ انگیجمنٹ اگر جینون ہوتی ہے تو اگلے 2 ماہ میں کچھ صورتحال بہتر ہوگی؟ اچھا, حکومت کا ایشو کیا ہے پتہ ہے ریاض صاحب؟ حکومت کا مین ایشو یہ کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر نے مجھے بات کرتے ہوئے بتایا, یہ میں آپ کا ولاگ ہے تو یہ میں آپ کو خبر دے دوں, ان کو میں نے کہا کہ یار یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہمارا مینڈیٹ کا ایشو ہے, ہمارے بہت سارے لوگ فارم 47 میں آئے ہوئے, تو انہوں نے کسی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو مطلب کہ ہمیں تو ادھر سے جکڑے میں, ایک جسم کے ایک حصے کا نام لیا انہوں نے, میں کان کہہ لیتا ہوں کہ مطلب کہ وہ ذرا سا دبائیں گے تو ہماری تو آنکھیں باہر آ جائیں گی, تو ہم تو معاملات کو اس طرح لے کے نہیں چل سکتے. تو یہ ایشو ہے. اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہو, ان کے پاس ووٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کہیں کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ان کو ایشو یہ ہے کہ جناب اگر یہ چیزیں اس طرف چل پڑیں, انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو کیوں نہیں چیف جسٹس بننے دیا؟ صرف ایک اس خطرے کے تحت کہ ہماری حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے, انہوں نے آج سپریم کورٹ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا. بالکل ایک طرح سے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا, فتح کر لیا انہوں نے, اور اسی وجہ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح حل نکلے گا. اور جو مذاکرات کی کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے, ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے, تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی بن رہی ہے, تو اس شخصیت نے مجھے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ میرا نام بھی مذاکراتی کمیٹی میں ہو. اچھا, تو مذاکرات ہوں گے. تو میں نے کہا جی یہ ابھی تو حکومت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معافی مانگنی ہے, یہ ہے وہ, مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا حکومت نہیں, کہیں اور سے گو ہیڈ آ گئی ہے, مذاکرات ہوں گے. اور ایک ہفتے بعد ان کی مجھے کال آئی, انہوں نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مذاکرات کرنے, ابھی بس شروع ہونے والے ہیں. تو اب دوبارہ جب یہ سارا عمل ہوا تو اس میں جب مذاکرات شروع ہو گئے تو ان سے میں نے پوچھا کہ اب تو یہ مذاکرات ہوئے ہیں, حکومت بھی باتیں کر رہی ہے, آپ لوگ بھی مذاکرات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس یہ نیٹ پریکٹس یہاں پہ ہو رہی ہے, میچ تو کہیں اور کھیلا جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو میچ کہاں کھیلا جا رہا ہے, اور پھر حکومت کو بھی لگتا ہے کہ یہ ڈر ہے کہ میچ کہیں اور کھیلا جا رہا ہے, ہمیں صرف نیٹ پریکٹس کروائی جا رہی ہے, ہم سے فیلڈنگ کروائی جا رہی ہے, اور جب بیٹنگ کی باری آئے گی یہ نہ ہو کہ جناب وکٹیں اٹھا کے کوئی چلا جائے. تو یہ خدشہ ہے حکومت کو. اچھا, دوسرا اثر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو بظاہر جو آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں. کچھ کہ جی عمران خان کو کہا جا رہا ہے بنی گالا چلے جائیں, 3 مہینے 6 مہینے خاموش رہ لیں, اس کے بعد ہلکی پھلکی جو ہے آپ مظاہرے شروع کر دیں, اور جو ہے آپ حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے جو ایک لاتے تھے لشکر وہ آپ نہ کریں, اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کرنی ہے آپ کریں. آپ کو لگتا ہے کون سی ایسا درمیانی راستہ ہو سکتا ہے عمران خان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, ادھر اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی مڈل گراؤنڈ طے ہو پائے گا؟ اس حد تک تو ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلا ایک قسم کا پیچ اپ ہو گیا ہے, یعنی ایک کنیکشن بلڈ ہو گیا ہے, لیکن اس سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ کھچاؤ ہو چکا ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے؟ اچھا, ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی ایک ریئلائزیشن ہے کہ اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, گوادر سے لے کے مالاکنڈ تک اگر کوئی جلوس نکلتا ہے تو حکومت کے خلاف کوئی تکلفن بھی نعرہ نہیں لگاتا, پہلا نعرہ ہی کسی اور کے خلاف لگتا ہے. تو انہوں نے تو کسی قسم کا کوئی سیاسی کوشن ہی نہیں دیا نا. جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, ایون شوکت عزیز, ظفر جمالی صاحب, اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب بھی تھوڑا عرصہ وزیر اعظم رہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں, وہ جو حکومتیں تھیں ان کا بھی کوئی کوشن تھا, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب جو بات ہوتی ہے لوگ ڈائریکٹ دوسری طرف الزام لگاتے ہیں. تو ان کی حکومت اور ان کی چیزیں تبھی چلیں گی کہ یہ تاثر قائم رہے کہ فوج اور تحریک انصاف کی لڑائی ہے. اور وہ بار بار اس لیے وہ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں, حکومت والے دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. تو شاید یہ ریئلائزیشن تحریک انصاف میں بھی ہو کہ
کیا یہ ایک پولیٹیکل چال ہے جو حکومت والے بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے ان سے اس طرح انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، یا جو بھی کشیدگی ہے، یہ تو ایک نون فیکٹ ہے نا جو بھی معاملات ہیں. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں تو وہ کمی آئی ہے، پر کیا عمران خان صاحب اس وقت حکومت کو کچھ آفر کر سکتے ہیں اور وہ 2 سال چپ کر جائیں گے؟ مریم بی بی کی طرح ان کا ٹویٹر ہینڈل چپ کر جائے گا، میاں صاحب کی طرح وہ جنرل باجوہ سے جواب مانگ کے جو ہے وہ ایک دم سے چپ کر جائیں گے؟ وہ عمران خان صاحب کی نیچر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اب عمران خان صاحب ایک بیانیے پہ رائڈ کر رہے ہیں. یہ جو بیانیہ ہے نا، اب اس کو عوام لے کے چل رہی ہے. آلدو کہ کچھ دانشور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی مشین ہے، اس میں ٹویٹ ڈالو اور ایسے اس کا پیڈل گھماؤ تو وہ ٹویٹ پہ ری ٹویٹ ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ عوام جو ہے بیانیہ لے کے چلتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو عمران خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ٹیمپریچر تھوڑا نیچے آئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو آفر کی جا رہی ہے، جو مجھے ایک شخصیت نے بتایا تحریک انصاف کے اندر سے، کہ کہا جا رہا ہے کہ 2027 تک جو ہے نا تھوڑا سا چیزوں کو روک لیں، تھوڑا یا مکمل، مطلب کہ تھوڑا سا چلنے دیں اس نظام کو نا، 2027 تک چلنے دیں. تو پھر کوئی بیچ میں مڈ ٹرم جو ہے نا الیکشنز 2027 میں پلان کیے جا سکتے ہیں. تحریک انصاف مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آئی کرے گی کہ 2026 میں الیکشن ہو جائیں. اب وہ مینڈیٹ والی بات، یہ ان کی تھنکنگ ہے یا آپ ریڈنگ کر رہے ہیں؟ یہ میں ان کی ریڈنگ کر رہا ہوں، جو مختلف لوگوں سے میری بات ہوتی ہے نا، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 2026 میں ان کی خواہش ہوگی کہ انتخابات کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہے، 2026 میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں. اور یہی خدشہ حکومت کو ہے کہ یہ نہ ہو کہ باقی تو ایک آفر تو یہ بھی کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا لیں. پیپلز پارٹی، مولانا ایک تحریک انصاف کے ایک لیڈر کو کہا کہ مجھے ٹائم دیں، آپ بتائیں 12 گھنٹوں میں جناب ہم کچھ نہ کچھ سلسلہ آگے چلا دیتے ہیں، بلاول سے بات کرتے ہیں. تو تحریک انصاف کو تو یہ آپشن بھی ہے کہ اگر بلاول صاحب ابھی بھی آپشن ہے، یہ اچھا ابھی بھی یہ آپشن ہے. اور یہ خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے، یہ خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے. یہ الیکشنز کے بعد بھی خان صاحب تک پہنچائی گئی تھی، لیکن خان صاحب اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہے. آلدو کہ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ جناب چلا لیا جائے معاملہ ایسے، لیکن وہ مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ ضرور کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے مولانا ہو جائیں، آپ کے دیگر جو ایسے رہنما ہیں دیگر جماعتوں کے، اور اکزئی صاحب ہو جائیں، ان سب کو ساتھ ملایا جائے. اور وہ علی امین کو بھی بار بار کہتے ہیں یار وہ ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر آؤ، جو ہے نا قومی سیاست کا سوچو. تو وہ ہے، پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ معاملات جو ہے نا عمران خان صاحب کی جو نیچر ہے نا کہ وہ باہر آئیں گے اور وہ 2 سال چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. مجھے اس طرح لگتا نہیں. دوسرا، اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت کو کون سی چیز روک رہی ہے کام کرنے سے، کارکردگی دینے سے؟ یعنی ایک تو سمجھ آ گئی کہ ان کی پشت پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، چلیں مان لیا موجود ہے، آپ کو خوف بھی ہے کہ دوسری طرف کہیں میچ کھیلا جا رہا ہے تو مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس میں اپنی کریڈیبلٹی کو ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو وہ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ کوئی اندر کا کوئی گلٹ ہے یا کوئی کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کوئی ان کو روک رکھا ہے کسی نے؟ دیکھیے مین مسئلہ تو اکنامک ہے نا، ایک اکنامک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے. آپ نے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے کہ دیکھیں عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے. اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں صبح سے شام تک مدح سرائی کی جاتی ہے حکومت کی جناب. ہر تصویر ہر چینل کے اوپر آپ دیکھیں جناب، جو ہی مریم بی بی بولنا شروع ہوتی ہیں تمام چینلز جو ہیں اس کو سواب سمجھ کے لائیو کاٹتے ہیں. جب الیکشنز نہیں ہوئے تھے نگراں سیٹ اپ چل رہا تھا اور اس میں اور اس سے پہلے وہ شرجیل میمن صاحب آ جاتے تھے اور ہر چینل جناب شرجیل میمن صاحب کو کاٹتا تھا، دکھاتا تھا، اور دیگر معزز دوست جو ہے ان کو بھی دکھاتا تھا کہ ایسے کہ جیسے یہ پاکستان کے سب سے مقبول لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ان سے اکانومی اس طرح سنبھل نہیں سکی، اس طریقے سے یہ معاملات کو چلا نہیں سکے، انویسٹمنٹ نہیں آئی. اور ایک جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار کہ اتنا زیادہ پبلک کا بیک لیش ہے. آپ کسی بھی عالمی لیڈر کو اس وقت حکومت کے ساتھ جوڑ دیں، اگلے 3 دن آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو ریئیکشن آئے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ اس طریقے سے یہ کر نہیں سکے. اور پھر ان کے پاس اکنامک کوئی پالیسیز نہیں ہیں. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بڑے میں ہمبلی عرض کر رہا ہوں. ان کی کتنی دفعہ حکومت بنی، پیپلز پارٹی والوں کی کتنی دفعہ حکومت بنی، دونوں مل کے حکومت بنا رہے ہیں. یہ وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں لا سکے. ان کے پاس ایک وزیر خزانہ بھی ایسا نہیں ہے.
اور وہ بھی کسی اور سے سنتا ہے, کسی اور سے وہ لیتا ہے. انہوں نے بہت کوشش کی, میری اطلاع ہے اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, براہ راست انہوں نے کہا کہ بھائی جان ڈار صاحب اور شریف فیملی نے بڑا زور لگایا, لیکن انہوں نے کہا ہاں جی ان کو آگے پیچھے کیا جائے. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. کمیٹیوں میں رد و بدل ہو گیا, انہوں نے کوشش کی کسی ایک دو کمیٹیز میں جو ہے وہ لے لیا جائے کنٹرول, لیکن فی الحال وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی دیکھیں اورنگزیب صاحب کے کام کو بھی بیچ میں یہ مداخلت کرتے ہیں, رکاوٹ ڈالتے ہیں. اورنگزیب صاحب کے حوالے سے تاثر یہ کہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں, وہ پہلے ایک بینک بھی چلا چکے ہیں, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے پی آئی اے کو دیکھ لیں آپ, یہ اس کو بیچ نہیں سکے. اور اب پرائیویٹائزیشن کمیٹی میں فارن منسٹر کا کیا کام ہے, وہ جو یہ سارے معاملات ہیں اس کے اندر, اور نائب وزیر اعظم فارن منسٹر اس میں گھسے میں. تو یہ ایشو ہے نا کہ ان کے پاس اپنی کوئی اکنامک پالیسیز نہیں ہے, جو ڈورنامکس ہے وہ اس کا یہ دور نہیں ہے, اور پھر لیک آف لیجٹمیسی, کمپیٹنس, اور یہ سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ نہ کوئی سیاسی بیانیاں بنا سکے, نہ اکانومی کو اس طرح بہتر کر سکے. اور تاثر تو دیتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہوگی, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جو حالات ہیں زمین میں. اچھا دوسرا, اگر تحریک انصاف کی طرف آئیں, آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے باہر رہ کر عمران خان جو چاہ رہے تھے کہ جس طرح کی اپوزیشن, جس طرح کے معاملات ہونے چاہیے, وہ اس طرح کا پٹ اپ نہیں کر سکے شو, اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ڈرے ہوئے ہیں سارے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے شاید, کہ یہ لائن کہیں اور سے لیتے ہیں, باہر آ کے کچھ اور بتاتے ہیں, اندر خان صاحب سے ملتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جینون اپوزیشن ہونی چاہیے, عمران خان کی رہائی, اسیران کی رہائی ایک ایشو تو ہے, لیکن اس حکومت کے اکنامک ووز اور وہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو لے کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ نہ جائیں آپ, اسمبلی میں رہ کر مختلف جگہوں پہ پریس کانفرنس کر کے, لیکن وہ جو اپوزیشن جینون کرنی ہوتی ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکے. تو کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے, یا بس ان کا فوکس شاید یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہے؟ دیکھیں ایک تو اس میں دو تین ریزن. ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہ دل سے انہوں نے اس سسٹم کو مانا نہیں. بہت سارے اس میں جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ لیجٹمیٹ حکومت ہے. کل بھی جو انہوں نے ڈیمانڈز دیں, وہ حکومت کہہ رہی تھی نا لکھ کے دیں, لکھ کے دیں, تو اب انہوں نے جو لکھا اس کا جو پہلا پیراگراف ہے, پہلے پیراگراف کے اندر انہوں نے دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ. ایک لکھا کہ لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ سبورٹ کیا گیا, پیپلز ووٹ واز سبورٹڈ, ٹھیک ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے the government installed in اسلام آباد. مطلب پہلے ہی پیراگراف میں آپ نے ان کو فارم 47 کے لتر مارنے شروع کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے جو ساری چیزیں, اس سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ان کو لیجٹمیٹ حکومت نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ اوبیسلی ایک قیادت ان کی جیل کے اندر ہے, خان صاحب ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. اور پھر یہ جن حالات سے گزرے نا, اب آپ نے تو بڑا ایک سلجھا ہوا ورڈ استعمال کیا, کمپرومائزڈ. ان کی تو بیچارہ کوئی ذرا سی بات کرے وہ سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ بھی ٹاؤٹ ہے, وہ بھی ٹاؤٹ ہے, وہ بھی ٹاؤٹ ہے. ایک ان کے بڑے سینئر لیڈر نے ایک دن میرے پاس, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہیں پہ, تو میں نے کہا کہ کیا یار, کہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کسی طرح باہر آ جائیں. کہتے ہیں ایک تو ہم حکومت سے لڑ رہے ہیں, پرچے ہمارے اوپر ہیں, درجنوں پرچے, اور دوسری طرف ادھر سوشل میڈیا کھولو تو ہمارے ہی کارکن کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ٹاؤٹ ہے, اس نے اس سے ہاتھ ملا لیا آج. تو کہتے ہیں ہماری تو خواہش ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا بحران ہے, جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, باقی کسی میں اتنی کوئی صلاحیت نہیں ہے, نہ عوامی سپورٹ اس طرح ہے کہ اس کو وہ سنبھال سکیں. تو یہ وہ مین ریزن ہے. اور پھر دیکھیں آپ نے ماضی میں دیکھا جنرل مشرف کا جب مارشاء اللہ تھا, کاف لیگ بنی, اس نے حکومت بنائی, پیٹریوٹس بن گئے, پیپلز پارٹی ساری تتر بتر ہو گئی. انہوں نے ادھر استحکام پاکستان بنانے کی کوشش کی نا, وہ ذلیل ہو گئے, ان سب کی سیاست ختم ہو گئی. کدھر ہیں آج جہانگیر ترین صاحب, کدھر ہیں آج پرویز خٹک صاحب. تو یہ ریزیلینس تو شو کی ہے. آپ تحریک انصاف کو جو مرضی کہتے رہیں, ایسی ریزیلینس ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی کسی بھی جماعتیں یہاں پہ ٹوٹتی ہیں. انہوں نے بغیر سمبل کے الیکشن بھی جیت لیا, ایک صوبے میں تو حکومت بھی بنا لی. تو میرے خیال میں ریزیلینس انہوں نے کافی شو کی ہے. اب انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ نے کہا کہ جی کچھ لوگ دونوں طرف سے کھیلتے ہیں. یہ سسٹم ایسا ہے نا, یہ آئے بھی تو اسی سسٹم کے تھرو تھے نا. تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. اب یہ بات کر رہے تھے 2018 کے الیکشنز میں کسی ایک جماعت کے ساتھ, اب وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں, تو وہ سیٹوں کی بات ہو رہی تھی. یہ میں آج آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, میں نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا. تو پی ٹی آئی کی طرف سے جہانگیر ترین صاحب بات کر رہے تھے, ساتھ ایک حساس ادارے کے افسر تھے, اور ساتھ کوئی اور بندہ تھا, اور دوسری طرف جو دوسری جماعت تھی ان کے 3 بندے تھے جو آپس میں بات کر رہے تھے. یہ بتا رہے یہ ہوں کہ اس وقت ان کو سپورٹ حاصل تھی, اس سسٹم ان کے فیور میں تھا, ان کے ساتھ تھا, ان کو لے کے آئے تھے. تو پھر وہ رابطے تو تھے,
لیکن اس سے پھر جب یہ ہٹے تو جناب وہ کچھ لوگوں کے رابطے پھر بھی ہیں، لیکن وہ میری نظر میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عوام اور خان صاحب بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ووٹر ہیں اور خان صاحب ہیں۔ آخری سوال جس کا میرا خیال ہے آپ سمیت پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے، آپ کو اگلے چند ماہ میں یا آگے آنے والے کچھ عرصے میں عمران خان کی رہائی کہیں دور دور تک نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ 2025 میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ باہر آئیں گے، انہوں نے کسی نہ کسی جو ہے نا شکل میں باہر آ جانا ہے۔ آ کے وہ کیا کرتے ہیں، آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آتے ساتھ ہی ان کو حکومت مل جائے گی اور وہ حکومت میں آ جائیں گے، لیکن اب عمران خان صاحب کو اندر رکھنا مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے۔ حکومت کو اس وقت اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو رہا تو کرنا ہے، رہا کیسے کریں، کس طریقے سے چھوڑیں، کیا گارنٹی ان سے لیں، کیا کریں، اور اب جو باہر عالمی سطح پہ بھی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 2025 میں پاکستان میں ویسے پریڈکٹ کرنا جو ہے نا، اس لیے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی تو یہاں پہ تو بہت سارے دوست کہتے ہیں نا جی ستمبر میں آ رہا ہے باہر، جی نہیں، وہ بڑا امبیرسنگ سین ہو جاتا ہے، یہاں پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو پر میرے خیال میں 2025 میں پورے سال تک، دسمبر تک، 31 دسمبر تک خان صاحب کو جیل میں رکھنا حکومت کے لیے کافی مشکل ٹاسک ہوگا۔ اطہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج آپ نے آج کا شو دیکھ لیا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔